فی سبیل اللہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے بے روزگار گھر جن کے گھروں میں یہ ابھی راشن دے رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں بھی اپنا فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو زیادہ توفیق دے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ یہاں پر جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فری دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے، جیسے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے۔ یہاں پر لنگر کھانا ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے فری کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ چودھری خالد محمود کی طرف سے فری دسترخوان لگایا گیا ہے، جو کہ ہر جمعہ اور جمعرات کے دن جو کہ فری کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہر طبقے کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ سٹاف کے ممبر موجود ہیں، عمر بھائی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روزانہ یہاں پر کتنے جمعرات اور جمعہ کو کتنے لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں؟ سر ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے مہمان جمعے کو یا جمعرات کو، اس کو بغیر کھائے ہوئے ہم جانے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے مالکان کا آرڈر ہے ہمارے پاس جو ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں ان کو سب کو کھانا کھلا کے یہاں سے بھیجا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام روٹین میں جو ہے 20 روپے کا جو ہے کھانا دے رہے ہیں ہم ایک بندے کا، اور یہاں پر دال سبزی بھی چلتی ہے، یہاں پر گوشت کا سالن بھی بنتا ہے، یہاں پر بریانی بھی بنتی ہے۔ سادی بریانی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ 20 روپے میں صرف دیتے ہیں ہم لوگ، اور اگر گوشت والی ہوتی ہے تو وہ 30 روپے میں دے رہے ہیں۔ گوشت کا سالن اور 2 روٹی جو ہے ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ 20 اور 30 روپے میں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس یعنی کہ مہنگائی کے دور میں کہ حکمران مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے اس ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے سخاوت کا یہ سلسلہ ایسا شروع کیا ہے کہ وہ ان کا یہ ایک ایسا یعنی کہ ان کا ارادہ جو انہوں نے کیا ہے نا، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مخیر حضرات بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، صرف ایک دسترخوان کو لے کر نہیں ہم نے چلنا، بھلائی اور اس طرح کے کام لے کر چلنا ہے ہم لوگوں نے۔ انہوں نے مسجد دیکھیں آپ سامنے، مسجد کتنی زبردست بنا رہے ہیں، بلکہ بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ قبرستان کے حوالے سے جگہ لی ہے یہاں پر انہوں نے پتوں کی میں، ان قبرستانوں میں 4 دیواریاں کر رہے ہیں، اس 4 دیواریوں کے بعد اس میں دروازے لگیں گے، سیکیورٹی گارڈ۔ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی قبرستان میں سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ کسی نے بٹھایا ہو، لیکن یہ ہمارے مالکان کا جو ہے یہ ایک ایسا احسن اقدام ہے کہ اس کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ اب قبروں میں لوگ محفوظ، مردے جو ہیں محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں مردے بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں پتوں کی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں قبر شاہی کی سے اگلے دن جو ہے قبر کھود دی گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ اور کون سے آپ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو ہے وہ بہت ٹریننگ ہم لوگ دے رہے ہیں۔ یہاں پر بیوٹیشن کورسز ہوتے ہیں، یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام سکھا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کورسز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہر یعنی کہ قسم کا ہم لوگ ایجوکیشن کا ارینجمنٹ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سستا راشن اسکیم بھی ہے ہماری، کہ مارکیٹ ریٹ سے ہم لوگ انتہائی کم ریٹس کے اوپر جو ہے ہم لوگ راشن بھی مہیا کر رہے ہیں۔ غریب غربا لوگ جو ہیں جن کی بیچاروں کی دہاڑیاں 400-500 روپے دہاڑی ہوتی ہے، جو بندہ اس یعنی کہ مشکل دور میں اپنے بچوں کا کھانا ہی مشکل سے پورا کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کھانے کو ہم لوگ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داریاں لگا دی ہیں۔ جو چودھری جو ان کے اونر ہیں چودھری صاحب خالد محمود صاحب ہیں، وہ یہ سارے انتظامات جو فلاحی ادارے کے جتنے بھی کر رہے ہیں، جتنے بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے، یہ خود ہی کر رہے ہیں سارا؟ جی ابھی تک تو خالد محمود صاحب اور ان کی فیملی وہ خود کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی فیملی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کما رہے ہیں نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور سب ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ حقیقت بات بھی ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا میں اگر رہے گا کچھ تو وہی کام رہے گا جو آپ کر کے جائیں گے، ورنہ تو سکندر بھی ہاتھ خالی گیا ہے دنیا سے۔ تو بس یہی ان کا بھی ایک مثلا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو سلسلہ انہوں نے کیا ہے ایک اچھے اور نیک عمل کا، یہ کتنی دیر سے کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 8-9 سال سے، وہ پچھلے 8-9 سال سے اس کو کر رہے ہیں۔ مسجد انہوں نے ابھی تھوڑا کچھ ہی عرصہ پہلے بنوائی ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، مسجد کے جو پیش امام ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی بڑے اچھا یہاں پر ایک سلسلہ چلا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا ماحول بنا چکے ہیں یہاں پر، کیونکہ پہلے ذرا رش کم تھا مسجد میں بھی، لوگوں میں رجحان جو تھا وہ تھوڑا یہ تھا کہ ابھی مسجد بن رہی ہے، بن جائے گی، پتہ نہیں کب بنے گی، لیکن اب الحمدللہ پہلے جب قاری صاحب آئے تھے تو ایک صف ہوتی تھی، آج جمعے کی نماز میں جو ہے ماشاءاللہ پوری مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ یہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں جو چودھری خالد محمود صاحب نے جو مسجد بنائی ہے، اس مسجد کے امام ہیں۔
تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کتنی دیر سے آپ مطلب مسجد امامت کرا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں. 2 مہینے سے اوپر جا رہا ہوں. 2.5 مہینے تقریباً مجھے ہو رہے ہیں. آپ کو کوئی مالی طور پر مشکلات تو پیش نہیں آتی ہے؟ الحمدللہ یہاں پر تو غریبوں ناداروں اور جو ہے مسافر وغیرہ سبھی کے لیے یہاں پر کھانا بھی مفت چلتا ہے. تو ہمارے لیے کون سی مشکلات پیش آئیں گی؟ یہاں پر ورکر وغیرہ سب کچھ خوشی سے رہ رہے ہیں الحمدللہ. بہت ہی آسان اقدام ہے حاجی خالد صاحب کا. اور الحمدللہ مسجد بھی انہوں نے بنوائی اپنی ہی خرچے سے بنوا رہے ہیں. کوئی اگر امداد کر دیتا ہے تھوڑی بہت کر دیتا ہے, لیکن سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ حاجی خالد صاحب خود ہی لگا رہے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں مطلب یہ جو میں جب سے آیا ہوں بس دیکھ ہی رہا ہوں تقریباً 2.5 مہینے سے. اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری یہاں پر مفت ہوتی رہی. ہم نے کہیں نہیں سنا کہ سحری جو ہے مفت ہو. یہاں پر سحری بھی مفت پکتی تھی اور مفت لوگ کھانے آتے تھے اور افطاری بھی مفت چلتی تھی. سب کچھ جو ہے بڑا آسان اقدام تھا اور اچھا عمل جاری تھا. اب تک الحمدللہ اچھا اور ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور اسی طرح اب تو اولڈ ہوم جو ہے وہ بنایا گیا ہے جو غریبوں کے لیے اور مسافروں وغیرہ جو بے سہارا جو بزرگ ہیں ان کے لیے جو اولڈ ہوم کھولا گیا ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے کام حاجی خالد محمود صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے. جی ناظرین ابھی ہم موجود ہیں فضانہ طیبہ انسٹیٹیوٹ میں. یہاں پر بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بیوٹیشن کورس ہے, دینی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو آن لائن کلاسیں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ فری جو ہے کھانا بھی ان کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو اس ادارے کے انچارج ہیں امتیاز صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. سر آپ مجھے بتائیں کہ مطلب کون سی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور کیا کیا ان کو سکھایا جاتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں چودھری خالد محمود صاحب, ہم ان کو بھی سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس غیر گزرے دور میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا کہ جو بچیوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں اسکل لیول پہ. ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں مختلف شعبوں میں کام کروایا جا رہا ہے, جس میں ڈریس میکنگ کا ہے, بیوٹیشن کا ہے, اور دوسرا ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پر کمپیوٹر کی کلاس بھی چلا رہے ہیں. ساتھ میں ہم مڈل کلاس تک سکول بھی چلا رہے ہیں. سلائی کا جو ہے وہ بالکل فری ہے, اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے. پریکٹیکل کا مٹیریل بھی فری دیا جاتا ہے. بیوٹیشن کا بھی اسی طریقے سے ہم لوگ چلا رہے ہیں. اور سکول میں بھی ہم لوگ سلیبس فری دے رہے ہیں, بچوں کو یونیفارم فری دے رہے ہیں, اور بھی ایسے بہت سی سہولیات ہیں جو بچوں کو ہم لوگ فری دے رہے ہیں. یہاں پر کتنا کا مطلب ٹائم کلاسز ہوتی ہے؟ 2 ٹائم اس میں فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ ہم کلاس چلاتے ہیں. 2 ٹائم میں ہم لوگ کلاسیں چلاتے ہیں اپنی. انسٹیٹیوٹ کو کتنی دیر ہوگی, کتنے اب تک بچوں نے مطلب یہاں سے سیکھا ہے؟ اس سے پہلے 2 کلاسیں ہماری گزر چکی ہیں. جو لوگ یہاں سے فیض یاب ہو کے گئے ہیں وہ اپنا کچھ لوگ روزگار کما رہے ہیں اور کچھ ابھی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں یہاں پر یہ اپنا قائم ہے, جو اپنا کام کو اپنے سر انجام دے رہا ہے. ہمارے ساتھ فضانہ طیبہ کی ایک لیڈی ٹیچر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میرا نام ارشاد بانو ہے اور میں جب سے یہ ادارہ سٹارٹ ہوا ہے میں ادھر جاب کر رہی ہوں. الحمدللہ کافی بچیاں سیکھ کر جا چکی ہیں, اپنا روزگار کما رہی ہیں. ادھر بیوٹیشن کا بھی کرایا جاتا ہے, چاہ رہا ہے سلائی کا, پریکٹیکل کا, ہر طرح کا قرآن کی دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بچوں کو فری کھانا بھی دیا جاتا ہے. رمضان شریف میں انہوں نے یہ راشن وغیرہ بھی لوگوں کو کافی بانٹا ہے, فیس بھی للہ دیا ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے بے روزگار گھر جن کے گھروں میں یہ ابھی راشن دے رہے ہیں, بچیوں کی شادیاں بھی اپنا فیس بھی للہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو زیادہ توفیق دے, دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹ مطلب بچیاں پڑھتی ہیں یہاں پر؟ یہ نا لاک ڈاؤن سے پہلے تو ہمارے پاس 70 بچیاں تھیں جو یہ سلائی کی تھیں اور بیوٹیشن کی انگنت تھیں. میرے پاس کلاس تھی نا سلائی کی, اس لیے تو اب انشاءاللہ پھر وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادارہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ بند رہا. اب 50 کے قریب ماشاءاللہ ہیں, وہ بھی دوبارہ آ جائیں گی الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کون سے مطلب بیوٹیشن ہو گیا, سلائی کا, اس کے علاوہ اور کون سے اپنا کڑھائی وغیرہ, ڈیکوریشن چیزیں جیسے یہ کروشیے کا کام ہے, یہ چنگیرے چھابیوں کا کام ہے, پونوں کا کام ہے, تکیے نکلتے ہیں ان کے, اس میں شیشہ لگتا ہے. ایسے بے شمار کام ہیں جو بچیاں کر رہی ہیں, اپنا روزگار کما رہی ہیں. مطلب یہاں سیکھتی ہیں, سیکھنے کے بعد ان کو کوئی ادارے کی طرف کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے؟ جی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. جو آگے جا کے جدھر بعد جاب کر سکتی ہیں ان کو ایک اچھی سند دی جائے گی اور اچھے طریقے سے ان کو یہاں سے
भेजा जाएगा कि वो इंशाल्लाह अपने उस्ताद का भी नाम ज़िंदा रखें, अदारा चलाने वालों का भी नाम ज़िंदा रखे। जैसे बाजी सिदरा अपना बाजी वो अपना क्या नाम उनका बाजी फिजान साहब हाजी साहब वाइफ, अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे ऐसे नेक काम करने की, जिन्होंने हम लोगों को भी अल्लाह के खड़ा कर दिया है, एजेड को भी, कि आप भी अपना रोज़गार कमा के खा सकते हैं। तो हम भी अब इस काम में मगन हैं, मसरूफ़ हैं और बड़े लुत्फ़ अंगेज़ हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि जिन्होंने कई लोगों के पेट पालने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह पाक उनको तौफीक दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये हाजी खालिद महमूद साहब की बहुत अच्छी काविश है, जिन्होंने हर तरह के स्कूल के अलावा इंस्टीट्यूट, उसके अलावा दस्तरखान और भी काफ़ी सारे उन्होंने जो ना एक फ़लाई काम शुरू किया हुआ है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और किसी भी माशरे के अंदर तालीम इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मुल्क के जाएँ, यूरोप में देखें, जो भी बड़े बड़े मुल्क हैं, वो तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये इनकी बहुत अच्छी काविश है। ये इन्होंने एक गांव की सतह पर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का मतलब इत्माम किया हुआ है, जहाँ पर गांव की मुख्तलिफ बच्चियाँ आती हैं और पढ़ती हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। तो इनकी बहुत अच्छी काविश है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे।